بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے میں بی اے پارٹ 2 اسلامیات الیکٹیو کی اپنی چوتھی ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کی ابتدا کرنے سے قبل آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یہ ویڈیوز مکمل کورس کا احاطہ نہیں کرتی، اگرچہ ان ٹائم ہے لیکن کوشش کی کہ ایک اچھا ورک کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ڈیٹا دے دوں تاکہ آپ کے ذہنوں سے فیل ہو جانے کا خطرہ جو ہے وہ دور ہو جائے، نکل جائے، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان ویڈیوز کو اتنا مفید ثابت کرے کہ آپ بآسانی اسلامیات الیکٹیو بی اے پارٹ 2 کی جو ہے اس میں پاس ہو سکیں۔ تو کوشش کیجئے گا ان ویڈیوز کے ساتھ آپ کتاب کے ساتھ بھی ٹچ رہیں، کتاب میں سے بھی اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر لے سکیں۔ آئیے بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ پہلا ہمارا سوال ہے کہ طب میں مسلمانوں کی خدمات میں سے ہے کیا ہے؟ میڈیکل کالجوں کا قیام، ہسپتالوں کا قیام، جڑی بوٹیوں سے دوا سازی، آلات جراحت کی تیاری۔ تو ہمارا درست جواب جو یہاں پر ہے وہ مندرجہ بالا سبھی ہیں۔ میں نے 4-5 سوالات بنانے کی بجائے کوشش کی کہ ایک ہی سوال میں مسلمانوں کی جو طب کے میدان میں خدمات ہیں ان کو اکٹھا کر دوں۔ تو آپ نے یاد کر لینا کوئی ایک ان میں سے آ سکتا ہے آپشن اور اس پر سوال بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب التصریف کا موضوع کیا ہے؟ آپشنز ہیں حدیث، تفسیر، رجال، طب۔ ہمارا درست جواب ہے کہ کتاب التصریف جو ہے یہ طب کے موضوع پر لکھی گئی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کتاب التصریف کے مصنف کا نام بتائیں۔ آپشنز ہیں ابن سینا، ابو القاسم زہراوی، ابو بکر رازی، موسیٰ خارزمی۔ تو ہمارا درست جواب ہے کہ یہ کتاب ابو القاسم الزہراوی نے یا زہراوی نے لکھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب الحاوی فی الطب کس کی تالیف ہے یا تصنیف ہے؟ ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، ابو بکر رازی، خارزمی۔ تو ہمارا درست جواب ہے ابو بکر رازی نے اس کتاب کو لکھا۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے القانون اور شفا، یہ دو الگ الگ کتابیں الشفا اور القانون کس موضوع پر لکھی گئیں؟ آپشنز ہیں طب، حدیث، لا، فلسفہ۔ تو ہمارا درست جواب ہے کہ یہ طب کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں جنہیں ابن سینا نے لکھا۔ تو کتاب القانون اور الشفا کے مؤلف کا نام بتائیں۔ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں ابو علی سینا نے لکھیں، جسے ابو علی سینا بھی کہتے ہیں، ابن سینا بھی کہا جاتا ہے، صرف سینا بھی بعض جگہ پہ لکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ ابن سینا کی زیادہ تر خدمات سائنس کے کس میدان میں ہیں؟ انہوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا لیکن سب سے زیادہ خدمات جو انجام دیں وہ طب کے میدان میں ہیں۔ تو ہمارا درست جواب جو ہے وہ طب بنتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب المناظر، ضوء القمر اور احصاء العلوم کس موضوع کی کتابیں ہیں؟ 3 کتابوں کا ذکر کیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس ٹاپک پر لکھی گئیں۔ علم طب، علم طبیات۔ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارا درست جواب ہے کہ علم الطبیات۔ علم الطبیات جس کو آپ فزکس کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر لکھی گئی بکس ہیں، کتابیں ہیں۔ کتاب المناظر، یہ پہلا لفظ جو ہے کتاب ہے، کتاب المناظر، المناظر۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ بیت الحکمت کس دور میں قائم ہوا؟ آپشنز ہیں بنو امیہ، بنو عباس، بنو ہاشم، غزنوی۔ تو ہمارا درست جواب ہے کہ بیت الحکمت جو ہے یہ بنو عباس کے دور میں قائم کیا گیا۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے وہ پہلے مسلمان سائنسدان جنہوں نے علم الطبیات کے موضوع پر 44 یعنی 44 رسائل لکھے، ان کا نام بتائیں۔ وہ پہلے مسلمان جنہوں نے علم طبیعت پر کام کیا۔ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا درست جواب ہے یعقوب الکندی، جن کا پورا نام ابو یوسف یعقوب کندی ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کون سے معروف مسلمان سائنسدان کو بصریات کا موجد کہا مانا جاتا ہے یا موجد کہا جاتا ہے؟ بصریات یعنی آپٹکس جن کو آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہے ابن الہیثم، یعقوب کندی، ابن سینا، البیرونی۔ تو ہمارا درست جواب ہے کہ یعقوب
کندی کو بصریات کا موجد مانا جاتا ہے؟ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ یعقوب کندی کی بصریات کے موضوع پر مشہور کتاب کا نام بتائیں۔ 4 آپشنز میں سے آپ دیکھ کے خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ بصریات سے یہ کی ورڈ ہے کہ علم البصر جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے اس موضوع کے اوپر۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب المناظر کس نے تالیف کی؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو کتاب المناظر جو ہے یہ ابن الہیثم نے لکھی، ابن الہیثم نے طبیعیات کے موضوع پر یہ کتاب لکھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب تحریر المناظر کس نے لکھی؟ تو ہمارا درست جواب ہے اس کا کہ نصیر الدین طوسی نے اس کتاب کو لکھا۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب الحکمت کے مؤلف کا نام بتائیں۔ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو کتاب الحکمت جو ہے یہ کتاب الحکمہ یہ خازنی نے لکھی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ مکمل نام ہے عبد الرحمن خازنی، آپ سمپل آخری جو نام ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کس معروف مسلمان سائنسدان نے ہندوستان پاکستان کا سفر کیا؟ پاکستان میں بھی پنجاب آئے تھے یہ، اور پنجاب میں آ کے پنڈ دادن خان جو ہے ضلع جلم کے اندر ان کی ایک رصدگاہ قائم ہوئی، اور اس مسلمان سائنسدان کا نام جو ہے وہ البیرونی ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کتاب الہند کس مسلمان سائنسدان کی تالیف ہے؟ تو ظاہر ہندوستان پاکستان میں البیرونی آئے تھے تو کتاب الہند بھی البیرونی نے لکھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے علم کیمیا کا آغاز کس مسلمان سائنسدان سے ہوا، یا کس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے علم کیمیا پر کام کیا؟ سب سے پہلے آغاز ابتدا جو ہوا تھا علم کیمیا کا وہ خالد بن یزید نے کیا۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال ہے علم کیمیا کے سب سے پہلے بانی کون ہیں؟ تو سب سے پہلے بانی جس سے آغاز ہوگا وہی انسان سب سے پہلا بانی کہلائے گا، تو وہ خالد بن یزید ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ حقیقی بانی، اچھا اگر سمپل آ جاتا ہے علم کیمیا کا بانی کون ہے تو آپ کو جابر بن حیان کا نام لینا پڑے گا۔ اگر آ جاتا ہے کہ پہلا بانی کون ہے تو پھر آپ جو ہے وہ خالد بن یزید کا نام لیں گے۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے، پدر کیمیا بھی ان کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کیمیا کے موضوع پر کتاب البیعین، بیعین جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ بیعین یہ جابر بن حیان نے کیمیا کے موضوع پر لکھی تھی یہ کتاب۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کیمیا کے موضوع پر کتاب میزان الحکمت کس کی کتاب ہے؟ تو ہمارے آپشن جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے عبد الرحمن خازنی نے لکھی میزان الحکمت کے نام سے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کتاب الاسرار، یہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ کیمیا ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ کتاب الاسرار جو ہے، کتاب الاسرار لکھنے والے کا نام ابو زکریا رازی ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے ریاضی کے موضوع پر مشہور کتب، علم الحساب، اور ایک کتاب ہے مشہور کتاب الجبر والمقابلہ۔ الجبر والمقابلہ کس کی تصنیف ہے؟ زیادہ جو پوچھا جائے گا ممکن ہے وہ الجبر والمقابلہ کا پوچھا جائے، جو کہ ریاضی کے موضوع پر محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے ریاضی کے موضوع پر کتاب مختصر اقلیدس کس نے لکھی؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ لکھنے والے ابن سینا نہیں ہیں بلکہ ابن الہیثم۔ ایک منٹ، جی ہاں جواب بالکل درست ہے کہ مختصر اقلیدس جو ہے یہ ابن سینا نے ہی لکھی تھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے ریاضی کے موضوع پر کتاب فی العاداد، کتاب فی العاداد جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ ریاضی کے ٹاپک کے اوپر ہے، مشہور کتاب ہے، تو یہ ثابت بن قرہ نے لکھی تھی کتاب فی العاداد۔ لیکن ریاضی کے ٹاپک کے اوپر سب سے جو معروف کتاب ہے وہ کتاب الجبر والمقابلہ ہے، جسے محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھا۔ اس ایک کتاب کا نام آپ کو ہر صورت آنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ریاضی کے موضوع پر کتاب مصادرات اقلیدس کس کی تصنیف ہے؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا درست جواب ہے ابن الہیثم۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے علم ریاضی کے میدان میں معروف ریاضی دان کون تھے؟
تو علم ریاضی کے میدان میں سب سے زیادہ جو معروف ریاضی دان ہیں وہ محمد بن موسیٰ خارزمی ہیں، جنہوں نے کتاب الجبر والمقابلہ لکھی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے اصول علم نجوم اور قانون، یہ کس موضوع کی مشہور کتب ہیں؟ تو آپ کے سامنے آپشنز موجود ہیں، تو یہ علم حیات کے موضوع پر مشہور کتب ہیں۔ علم حیات کہتے ہیں فلکیات کو، یعنی آسمان، تاروں ستاروں کا جو علم ہوتا ہے، علم نجوم جو ہوتا ہے اس کو ہم علم حیات بھی کہتے ہیں، علم نجوم بھی کہتے ہیں، علم فلکیات بھی کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہ قانون ہے، اور ایک کتاب پیچھے ہم نے پڑھی وہ ہے القانون، اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ القانون فی الطب جو ہے وہ ابو علی سینا نے لکھی تھی، وہ طب کے موضوع پر ہے۔ علم حیات پر لکھی گئی کتاب قانون جو ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ آپشنز آپ کے سامنے ہیں، فرغانی، مسعودی، البیرونی، بے و جیم۔ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے القانون، دو کتابیں ہیں الگ الگ، دونوں کا نام قانون ہے۔ ایک قانون جو ہے وہ قانون مسعودی کہلاتی ہے، اور ایک قانون البیرونی کہلاتی ہے، یعنی بیرونی نے بھی کتاب اسی نام سے لکھی اور مسعودی نے بھی کتاب قانون جو ہے اسی نام سے لکھی۔ اور اگر القانون ہو الف نون کے ساتھ، الف لام پہلے لگا ہو، تو میں نے بتایا کہ وہ طب کی کتاب ہے جسے ابو علی سینا نے لکھا۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کون مشہور طبیب تھے؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان 4 آپشنز میں سے ابن سینا جو ہے وہ سب سے مشہور طبیب تھے۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال ہے تجربہ گاہوں کا قیام اور روشنی پر تحقیق، یہ کس علم میں مسلمانوں کے کارنامے ہیں؟ کیمیا میں، حیات میں، طبیعیات میں، طب میں؟ تو روشنی پر تحقیق جو ہے وہ طبیعیات میں، فزکس میں کی جاتی ہے۔ تو یہیں سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پر مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ پن ہول کیمرہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں، جابر بن حیان، ابن سینا، ابن الہیثم اور ابو بکر رازی۔ تو پن ہول کیمرہ جو ہے یہ ابن الہیثم نے ایجاد کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کیمرہ، گھڑیاں، قطب نما کس قسم کی ایجاد ہیں؟ یہ طبی ایجادات ہیں، طبیعیاتی ہیں، کیمیائی ہیں، ریاضی کی ایجادات ہیں۔ تو کیمرہ جیسے کہ ذکر ہوا تو اس کا تعلق جو ہے وہ فزکس سے ہے، تو یہ طبیعیاتی ایجادات کہلائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ مختلف قسم کے تیزابات ایجاد کرنے والے مسلمان سائنسدان کا نام بتائیں۔ آپ کے سامنے آپشنز موجود ہیں۔ تو تیزابات ایجاد کرنے والے مسلمان سائنسدان کا نام جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان کی ایجادات میں سے تیزابات ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے علم حیات کو اور کیا کہا جاتا ہے، یعنی اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو اس کو ہم علم فلکیات بھی کہتے ہیں، علم نجوم بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے عمر خیام مشہور خالی جگہ تھے، یعنی کس چیز کے ماہر تھے؟ ماہر طبیعیات تھے، فلکیات کے ماہر تھے، طب کے، یا ریاضی دان تھے؟ تو ہمارا درست جواب ہے کہ یہ مشہور ماہر فلکیات تھے، عمر خیام۔ اور نیکسٹ ہمارا سوال ہے ڈاک کا نظام، نہروں کی کھدائی اور ہسپتالوں کا قیام مسلمانوں کے کن مشہور کارناموں میں سے ہے؟ دفاعی کارناموں میں سے، یا کیمیائی، طبی، رفاعی؟ تو ہمارا درست جواب ہے کہ یہ مسلمانوں کے رفاعی کارناموں میں سے ہیں، ڈاک کا نظام، نہروں کی کھدائی، ہسپتالوں کا قیام۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے ایمان، عمل صالح، اجتہاد، جہاد اور عصر حاضر کے مسائل کا حل مسلمانوں کے کن اسباب میں سے ہیں؟ یہ چیزیں میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ زیادہ سوالات سے بچا جا سکے۔ تو یہ مسلمانوں کے عروج کے چند اسباب ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ عروج کے اسباب میں سے ایمان ہے، عمل صالح ہے، اجتہاد، جہاد اور عصر حاضر کے مسائل کا حل۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ہے ایمان، عمل صالح، ایمان و عمل کی کمزوری، اجتہاد۔ تو ہمارا درست جواب جیم جز ہے کہ ایمان اور عمل کی جو کمزوری ہے یہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے سیاسی غلامی، احساس کمتری، معاشی غلامی اور کفار سے بیزاری مسلمانوں کے کن اسباب میں سے ہیں؟
تو ظاہر ہے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ہیں۔ اور اگر اب یہیں ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے آج کی ویڈیو۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔